ایک مارتا ہے دوسرا مارتا ہے. میں نے ہاتھ اٹھایا. کتنی تعداد تھی ان کی گنڈوں؟ 20-25 کے قریب لوگ ہوں گے. اسلحہ تھا ان کے پاس. ایک منٹ ٹھہرے. سوال لے لیں سر. پہلے یہ بات کر لیں. اس نے جو زبان استعمال کی عمران خان صاحب کے بارے میں وہ ریکارڈ پہ ہے, سن لے. اور جو یہ ڈرامہ ہے نا, یہ ڈرامہ دیکھا میں اس لیے کہتا ہوں پلانٹڈ کیسے ہے. وہ بھائی یہ جو باتیں وہ کہہ رہا ہے نا, یہ باتیں ساری پروگرام کے تیسرے حصے کی ہیں کہ لاہور نہیں آ رہے علی امین گنڈا. یار کس نے کہا نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں ہم. کس نے کہا نہیں آ رہے؟ جس نے کہا رکھو مال ہو گیا. یعنی اگر یہ بات کہہ دی ہے انہوں نے, تو جب وہ کریں گے نا اس طرح کا عمل, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ان کو لٹا دینا ہے. چلیں ہم تو انتشاری ہیں, لٹانے والے کون ہوں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے شہادتیں کی ہیں پاکستان عوامی تحریک کی مناج القرآن کے حوالے سے, وہ ہمیں سکھائیں گے. کارنر میٹنگوں میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, یہ وائلنس, یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں کی شکل میں وہاں جائیں گے. تو ہمارے نالج میں وہ بھی چیزیں آ چکی ہیں. انشاءاللہ العزیز جلسہ تو پھر بھی ہونا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین, کوثر کاظمی صاحب اظہر صدیق صاحب کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور وہ ویڈیو انتہائی وائرل ہوتی نظر آتی ہے. لوگ تشویش کا شکار ہیں کہ نیشنل ٹی وی پہ دو پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے کیسے لڑتے جھگڑتے ہیں. کیا یہ دنگل تھا یا کیا تھا, اور یہ موجب کیسے بنا؟ تمام چیزیں جو ہیں وہ سر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اعتراض ہے, دنگل کس نے کہہ دیا آپ کو؟ دنگل کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا. ایک مارتا ہے دوسرا مارتا ہے. میں نے ہاتھ اٹھایا. آپ نے اس کا مطلب کوئی جوابی کاروائی نہیں کی؟ لیکن اگر جوابی کاروائی کی ہوتی تو مجھے حضرت ابوالکلام آزاد کا وہ لفظ یاد ہے. آپ ایک تقریر کر رہے تھے, سٹیج پہ تھے, نیچے سے کسی نے گالی نکال دی. لوگوں کو بڑا دکھ ہوا کہ آپ نے گالی کا جواب نہیں دیا. کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے, کمال کر دیا انہوں نے کہا جی مجھے اس سٹیج تک پہنچنے میں 60 سال لگے اور میں ایک گالی کا جواب دے رہا تھا, 60 سیکنڈ لگنے تھے سٹیج سے نیچے اترنے میں. ویڈیو آپ کے کسی گارڈ نے بنائی تھی, آپ کی طرف سے جو ہے وائرل ہوئی, یا پھر دوسری جانب سے وائرل ہوتی نظر آئی؟ یہ ویڈیو اس بندے نے بنائی ہے. کس نے بنائی ہے؟ جو ان کے ساتھ ایک بندہ آیا ہوا تھا, پہلی دفعہ پروگرام میں بیٹھا ہے. وہ بدتمیز آدمی کے بارے میں وہ آپ پورے اپنا یو کے میں پوچھ لیں, مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. سر پہلے جب آپ کو پتا تھا کہ اس طرح کی تربیت یافتہ شخص ہیں تو آپ نہ بیٹھتے؟ نہیں, سوال ہی بات, پہلی تو بات ہے کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا. آپ نے میرے پروگرام دیکھی ہوں, مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ شخص بیٹھ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری بات سنیے گا, ایسے بندے کے ساتھ اسٹوڈیو میں کیوں بیٹھوں گا جس کو تمیز ہی کوئی نہیں اور نہ کوئی سیاستدان ہے. یعنی کیا بندہ پوچھے. وہاں لوگ تو اس کے بارے میں فارغ آدمی نواز شریف کے گھر کے باہر ملازمت کیا کرتا تھا. لوگ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس بارے میں چونکہ میں نے ملازمت کرتے نہیں دیکھا, لیکن لوگ کہتے ہیں 2 آدمیوں کے بارے میں بات ذکر وہ کرتے ہیں وہاں. اور یہ وہاں نہیں, میں یو کے لوگ کہتے ہیں. یا تو کوئی سیاستدان ہوتا نا تو میں ساتھ بیٹھتا, چونکہ مجھے خبر ہو چکی تھی. میری آواز بند کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح سے میں وائلنس کروں تو میرے پہ پابندی لگے, میں چینل میں نہ بیٹھ سکوں. آپ کہہ رہے ہیں پلاننگ کر کے آئے تھے؟ آپ کی بات کا ہے اس کا ثبوت میں دے رہتا ہوں آپ کو. پہلا تو میں ویڈیو ریکارڈ کر کے انہوں نے لیک کی, اور پھر وہ تشدد کرنے کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ مان رہا ہے کہ جناب میں نے یہ کیا ہے. سر پروگرام میں دیکھا جائے تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں سر پرسنل نہ ہو, سر پرسنل نہ ہو, زبردست بات کیا, اور وہ روکتے رہے ہیں آپ کو. لیکن یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پرسنل ہونا ہے؟ میں ایک سوال ہے, میری باتوں میں کیوں بول رہے ہو تم؟ میری آواز ذرا اونچی, یہ پرسنل ہونا ہے؟ یا میں نے کوئی ماں باپ کی گالی نکال دی اس کو؟ اس نے جو زبان استعمال کی عمران خان صاحب کے بارے میں اور علی امین گنڈا کے بارے میں وہ ریکارڈ پہ ہے, سن لے. اور جو یہ ڈرامہ ہے نا, یہ ڈرامہ دیکھا میں اس لیے کہتا ہوں پلانٹڈ کیسے ہے. وہ بھائی یہ جو باتیں وہ کہہ رہا ہے نا, یہ باتیں ساری پروگرام کے تیسرے حصے کی ہیں. کیا یس, یہ پہلے کی نہیں ہے. یہ تو چلایا جا رہا ہے نا اتنا چنک, پرسنل نہ ہو. آرٹسٹ ہوا نا. یہ بات منصور علی خان صاحب نہیں کر رہے. منصور یہ غلط ہے, منصور کو کلیئر کرنا چاہیے تھا نا کہ یہ کب ہوئی ہے, انہیں وضاحت دینی چاہیے. ناظرین گرامی, موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس کے بعد 20 منٹ کا پروگرام کہتے ہیں ریکارڈ ہوا, وہ کیسے ہو گیا سر؟ منصور نے معذرت کی میرے سے, جو سچی بات ہے. میں نے کہا جی آپ کا قصور کوئی نہیں ہے. وہ مجھے باہر تک بھی چھوڑنے آئے. تو یہ جب گارڈ باہر گئے تو باہر وہ گنڈے بلا چکے تھے اس وقت تک. کتنی تعداد تھی ان کی گنڈوں؟ 20-25 کے قریب لوگ ہوں گے. اسلحہ تھا ان کے پاس, میرے گارڈوں نے خود دیکھا ہے. اور
जब आए जब उन्होंने असला देखा तो फिर उन्होंने मेरे बेटे को या बाकी लोगों को फ़ोन किया कि जनाब इस तरह है। मेरे तक मैं से फ़ोन आया तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि यहाँ स्टूडियो के पास कोई नहीं आएगा। सर 25 लोग एक जत्था बता रहे हैं आप? ऑफ कोर्स मैंने कहा मेरे पास स्टूडियो में कोई नहीं आएगा, ये मैं बता दूँ आपको। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे पास कोई बंदा अगर आया तो। और मैंने कहा जी, और मंसूर मेरे साथ बाहर आया, मेरे को कहा, मैंने कहा जी कुछ नहीं, तुम दोनों मेरे साथ आओगे, मैं इनके सामने मैं निकल के जाऊँगा यहाँ इनके सामने। फिर कोई गलत फहमी में है, ओ खुदा रहा मेरी बात सुने, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो, जो बाहर है कब्र, जो गोली मेरे लिए बनी है वो गोली मेरे लिए है। तो मैं तो इसे बड़े बड़े यानी मैं मैदान में खड़े होने वाला आदमी हूँ। बैरूनी सीसीटीवी फुटेज भी आपने मंगवाई जिसमें जत्था नजर? ऑफ कोर्स मैंने सारी मांगी हैं। अगला इक़दाम अगर देखा जाए कानूनी तौर पे आप कोई रास्ता लेंगे? छोड़ें इस बात को, बात ये ही इज़ अ हार्म अगेंस्ट सोसाइटी। कल मेरे पे हाथ उठाया, कल किसी पे भी हाथ उठाएगा तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे आदमियों को रोकें। ये तो कल यूके में भी अपने बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक आदमी हो सकता है ना, कि जिसको तहजीब ही नहीं, तमद्दुन ही नहीं, जिसको इतना पता नहीं कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। और मैं अगर एक हाथ उठा देता तो मुझे और उसमें फ़र्क क्या रह जाना था। अब बातें सारी सामने आ जाएंगी, अब बेफिक्र रहिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और पूरी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ने प्रेस रिलीज़ें जारी कर दी हैं, वो आप ज़रा सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये आपके सामने, ये पाकिस्तान अवामी तहरीक की है, आ गई है जी। ये अब आपके सामने मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पढ़ रहा हूँ, बाकी पूरे पाकिस्तान से आई हैं। अब उन्होंने मुतालबा क्या किया है, उधर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतालबा करती है कि फिलफौज पंजाब के सरकारी तर्जुमान कौसर काज़मी के ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमे का फौरी इंदराज, मामले की जामे इंक्वायरी, फ़राइज़ से फिलफौर बरतरफ़ी, पैमरा और उसके मुजरमाना इक़दाम में मुलव्वस अफरद को प्लेटफॉर्म फराहम करने वाले न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई और कौसर काज़मी की टीवी प्रोग्राम में शिरकत पर पाबंदी आयद करें। मैं तो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये पूरे पाकिस्तान की वकला बरादरी आपके पीछे खड़ी। वकला बरादरी भी आ गई, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी कह दिया, सियासी जमातें भी अब आपके सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का आप रहनुमा भी हैं और उसके साथ साथ उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, तर्जुमान भी आप उनके हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो एक कल्चर है सियासी जिसके अंदर इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होना चाहिए? अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात की। देखिए मैं अब तारीख़ी तौर पर मैंने लफ्ज़ ये कहे, मैंने कहा ये लोग हमें सिखाएंगे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें फेंका करते थे, याद है आपको? फिर आ जाएँ मोहतरमा बुशरा बीबी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कहा करते थे, क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं की इस सियासी जमात ने। और इद्दत के केस में जिसमें बरियत होगी, मैं कहता था मत लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ये हम तो नहीं कहते, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना। तारीख़ी तौर पर जो बात है, यानी वो हमें तमीज़ सिखाएंगे। वो लोग जिन्होंने शहादतें की हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक की मिनाजुल कुरान के हवाले से, वो हमें सिखाएंगे। और सबूत ये बात है कि उन्हीं का नुमाइंदा अब सामने आके जो हालात बना रहा है, जो बनाया उसने तस्वीर तो दे दी है, अभी तक क्या एक्शन लिया है? मरियम सफ्तर ने क्या एक्शन लिया है? नवाज शरीफ ने क्या एक्शन लिया है? शहबाज शरीफ ने क्या एक्शन लिया है? यानी सियासी जमात ने बता दो दें क्या एक्शन लिया है। ये साबित करता है उनके माइंड सेट को। और हम तो भाई अमन की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमन की जमात है और हम अमन पे यकीन रखते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप रेस्टोरेंट बड़े मज़ा आ रहा है। आखिरी सवाल है सर, आप एक मिनट ठहरे, सवाल ले लें सर। पहले ये बात कर लें, FIR कटी, आज आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भेज दिया। क्या था जनाब, एक के हाथ में पिस्तौल थी, एक के हाथ में कोई डंडा था। तो मैं जब कल था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैंने कहा जी वो तो गुलेल नहीं चला सकता, पिस्तौल उसके हाथ में क्या कर रही थी जेब चैन के बारे में। वो कहना जी झंडे में डंडा था। मैं कहा जी ये आपके जजिस के पीछे झंडे लगे हुए हैं, डंडे के साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना जी। तो वो जो वहाँ नहीं कुछ हो सका, 9 मई में बड़ी वायलेंस की बातें करी, कितने केसेस आप साबित कर चुके। तो खुदारा मत करें ऐसा, सियासी जमात में सियासी बलूगत आगे बढ़ाएं, रवादारी आगे बढ़ाएं। आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए जो माशरे का नासूर। सर आखिरी सवाल, आपने कहा इंतशार पसंद नहीं, ये जमात इंतशार पसंद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी साफ विजन रखती है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं बारात लेके आ रहा हूँ, ढोल पीटूंगा, और पठानों की जो मुंसलिक की है एक रवायत, वो बड़े उन्होंने अंदाज के साथ जो है मोला जट अंदाज के साथ कही है। तो सर ये बताएं कि इससे इंतशार नहीं फैलेगा? क्या मुझे एक बात बताएं, मैं अभी बड़ी ज़बरदस्त बात करूँगी।
وہ انڈین ایک پارلیمنٹیرین تھا. کیا تھا وہ؟ پارلیمنٹ تقریر کرتا ہے کہ جناب بادشاہ سلامت خوش ہوئے, سب کو گاڑیاں دی جائیں گی. وہاں ایم پی اے وغیرہ بڑی تاڑیاں ماری. انہوں نے کہا جناب زیورات دیے جائیں گے. جب وہ کافی کچھ انعام کا اعلان کر چکا تو انہوں نے کہا جی کب دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اعلان کرنا تھا کر دیے, بات ختم. اعلان کرنا تھا کر. اور بھائی یہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے, جس دن اگر وہ کریں گے تب چھوڑ دیں. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یعنی کہ لاہور نہیں آ رہے علی امین گنڈا. یار کس نے کہا نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں ہم. کس نے کہا نہیں آ رہے؟ جس نے کہا رکھو مال ہو گیا. یعنی اگر یہ بات کہہ دی ہے انہوں نے تو جب وہ کریں گے نا اس طرح کا عمل. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں ان کو لٹا دینا. رانا ثناءاللہ بیچارے کی کیا بات کر رہے ہیں یار, خدا را باتیں اس طرح کی کرا لیتے. مجھے صرف یہ بتائیں, چلیں ہم تو انتشاری ہیں, لٹانے والے کون ہوں گے؟ ظاہری سی بات ہے وہ بڑے انتشاری ہوں گے. امن و امان تو نہیں خراب ہونے دیں. بڑے انتشاری ہوں گے, وہ بڑے انتشاری ہوں گے, یاد رکھیے گا. تو یہ ہم نے جلسہ بھی ہوگا انشاءاللہ. این او سی ملتا ہے نہیں ملتا, لوگ بھی اکٹھے ہوں گے. نہیں ملتے سے مراد غیر قانونی اقدام ہوگا. یہ چھوڑ دیں, قانون کیا ہے, قانون نہیں ہے. کرنا ہے جلسہ انشاءاللہ ہونا ہے, اور وائلنس کوئی نہیں ہوگی. ہمیں پتہ چل گیا. چلے میں آپ میں بتا دیتا ہوں. ان کو کارنر میٹنگوں میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, یہ وائلنس یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں کی شکل میں وہاں جائیں گے. تو ہمارے نالج میں وہ بھی چیزیں آ چکی ہیں. انشاءاللہ العزیز جلسہ تو پھر بھی ہونا ہے. ناظرین و سامعین, تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد بشیر کو دیجیے اجازت. ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.